بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اعلم ان اصول الشرع ثلاثة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مصنف رحمہ اللہ خطبے سے فارغ ہو کر علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پتر جی جان اس بات کو کہ شرع کے اصول تین ہیں جی۔ سے فارغ ہو کر علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جان اس بات کو کہ اصول شرع تین ہیں، شرع کے اصول تین ہیں۔ اگر دیکھو یعنی وہ کتاب ہے اور سنت ہے اور امت کا اجماع ہے اگے، اور چوتھا اصل قیاس ہے، نظر آ رہے ہیں جی اے شاباش سے۔ تو شرع کے اصول کتنے؟ تین، کتاب، سنت اور اجماع، اور چوتھا اصل کون ہے؟ قیاس۔ آگے سمجھے ہون وچ شرع۔ پس فرمایا مصنف علیہ رحمٰن نے اور لم یذکر ہو تو کم شروع ہویا تے اگو پھر جواب آ گیا۔ پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے جان اس بات کو کہ شرع کے اصول تین ہیں۔ انج نہیں آخنا اصول شرع پس فرمایا ہے، ٹھیک ہو بھی لیکن چوکھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی شاہد جی۔ پس فرمایا مصنف علیہ رحمٰن نے جان اس بات کو کہ شرع کے اصول تین ہیں، والاصول جمع اصل وهو ما يبتني علیہ غیرہ۔ اچھا وہ صبر کر، وہ کی بن گیا۔ اچھا جی، اب شرع اصول جمع ہے اصل کی، اصول جمع ہے اصل کی۔ اصل کا لغوی معنی وہو ما، اصل وہ شے ہوتی ہے جس کے اوپر اس شے کے غیر کی بنا ہو۔ ہاں جی، اصل کی لغوی تعریف وہ اصول جمع ہے جی، اصول جمع ہے اصل کی لغوی تعریف کی اصل وہ شے کے بنا کی جائے جس کے اوپر اس شے کے غیر کی بنا ہو، جس کے اوپر شے کے غیر کی بنا ہو۔ اس کے غیر کی وہ اصل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس اصل کے غیر کی بنا ہو، اے ہوندی بنیاد بنے تے او اندے اتے ہوے، اے ہوندی بنیاد بنے تے اتے ہوے۔ اور اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل وہ شے ہے کہ بنا کی جائے اس شے پر، اس شے کے غیر کی جی۔ اور اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل وہ شے کے بنا کی جائے اس پر اس کے غیر کی، اس شے کے غیر کی جی۔ اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل وہ شے کے بنا کی جائے اس شے پر اس شے کے غیر کی۔ والمراد بہا ہؤلاء الادلۃ۔ بس علامہ فرماتے ہیں یہاں جو کہا ہے کہ شرع کے اصول تین ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس کا مصداق یہاں کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں ادلہ شرعیہ، کیا ادلہ شرعیہ، یعنی شرع کے ادلہ جنہ کولو مسئلے ثابت ہوندے نے او تین نے، کتاب، سنت، امت کا اجماع جی۔ اصول علامہ فرماتے ہیں اس سے یہاں مراد کیا ہے، اس کا مصداق یہاں کون ہے؟ شرع کے اصول، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں ادلہ شریعت، شریعت کے ادلہ جو مسئلے کے لیے مثبت ہیں وہ تین ہیں۔
کتاب سنت امت کا اجماع، اور مراد اصول کے ساتھ اصول کے ساتھ یہاں ادلہ ہیں جی، اور مراد اصول کے ساتھ یہاں ادلہ ہیں، جی مراد اصول کے ساتھ یہاں ادلہ ہیں۔ اور تو لکھے ہے سوال بھی اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں ادلہ مراد ہے؟ تو کہتے ہیں سیاق کرینہ ہے کہ سیاق کرینہ ہے، سباق پہلو ہوندا ہے تے سیاق اگے ہوندا ہے، کیونکہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہ کون ہے، کتاب ہے، سنت ہے اور امت کا اجماع ہے، تو پتہ لگا ہے تو مراد کیے ادلہ اور نہیں کچھ ہے، ادلہ مراد۔ اس سیاق جڑا پیچھو آ رہے وہ دلیل ہے کہ اس سے مراد کیا ہے یہاں ادلہ۔ سنے جی باقی وجہ الارادہ کہ ادلہ مبنی ہوتے ہیں ادلہ پر علم کے مسائل، تو یہ جو ادلہ ہوتے ہیں یہ بنیاد بنتے ہیں، مسئلہ اس کے اوپر ہوتا ہے، یہ مسئلے واسطے مثبت تے مسئلے دی بنیاد۔ جی میں کہتا جناب آپ کے اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے، مطلب کی دلیل کیا ہے جی، سمجھی گل ہو جی۔ والشرع ان كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهد اگے اي الادلة التي نصبها الشارع دلیلا۔ بس مضاف کی وضاحت ہوگی ہے، مضاف الیہ کی وضاحت کیا کہ مضاف کی وضاحت ہوگی ہے، اب مضاف الیہ کی وضاحت۔ شرع سے کیا مراد ہے؟ علامہ فرماتے ہیں شرع مصدر یا تو بمعنی شارع ہے یا مصدر مبنی للمفعول بمعنی مشروع ہے۔ کیا کہ جی شارع فرماتے ہیں شرع سے مراد یہاں یہ مصدر یا مبنی للفاعل ہے یا مصدر مبنی للمفعول ہے، یا شرع بمعنی شارع ہے یا شرع بمعنی مشروع ہے، شرع بمعنی شارع ہے یا شرع بمعنی مشروع ہے۔ اچھا جی، تو معنی بنا کہ شارع کے اصول تین ہیں۔ کیا بنا؟ شارع کے اصول تین ہیں۔ تو شارع جو ہیں وہ تو سارے نبی ہیں، شارع سارے نبی ہیں، تو پھر یہاں کون مراد ہیں؟ تو کہتے ہیں پھر الف لام کو عہد خارجی کا بنائیں گے، الف لام کو عہد خارجی کا بنائیں گے، یعنی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ سوال یہ ہے کہ شارع تو سارے نبی ہیں، تو یہاں کیا کون مراد کون؟ تو جواب دیا کہ الف لام کو عہد خارجی کا بنائیں گے، نام کو عہد خارجی کا بنائیں گے، مراد خاص شارع کون؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے وہ سمجھے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ معنی یا اصول میں نہیں ادلہ، یعنی ادلہ وہ ادلہ کہ قائم کیا ہے ان ادلہ کو شارع نے بطور دلیل۔ جی بھئی شارع کے ادلہ کیا معنی بن گیا؟ شارع کے ادلہ وہ اصول میں نہیں دلائل، تو شرع بمعنی شارع، شارع کے ادلہ، اس کا مطلب پھر کیا بنا؟ تو اے کے ساتھ مطلب اس کا نکالا بھی، مطلب اس سے یہ ہے بھی جی دماغ گل پانی وہ ہے بھی کیا کیا جی کہ اصول بمعنی ادلہ، شرع بمعنی شارع، مراد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب کیا بنا بھی شارع کے ادلہ۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ادلہ جن کو قائم کیا، جن کو مقرر کیا جن کو مقرر شارع نے بطور دلیل عبر۔ آگے سمجھے۔ اور شرع اور تو ویخ کہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے، نظر آئے؟ وہ سوال یہ ہے کہ شرع کا لغوی معنی ہے مولوی جی اظہار، تو پس کیا معنی ہے اصول شرع کا؟ یعنی اظہار کے ادلہ۔ تو اظہار کے ادلہ کا کیا مطلب ہے؟ سنیوں گل۔ تو پھر جواب دیا ہے، دفعہ کی توضیح یہ ہے کہ شرع مصدر یا بمعنی، پس اگر شرع بمعنی شارع ہو جیسے عدل بمعنی
پس لام اس میں عہد خارجی کا اور معہود کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور اضافت اصول کی اب شرع کی طرف مضاف کی تعظیم کے لیے ہے، یعنی ایسے ادلہ جن کی نسبت سرکار کی طرف ہے، جیسا کہ بیت کی نسبت اللہ کی طرف کرے، بیت اللہ، تو اس میں بیت کی تعظیم ہے، اسی کی طرف اشارہ کی ہے شارع نے اپنے قول، یعنی ادلہ وہ ادلہ کے قائم کیا ان کو کس نے؟ شارع نے بطور دلیل۔ ہاں تو وین کا آنا ہونا گا پڑھ دیں، ٹھیک ہے، یہ پھر تیار رکھی مڑ کے واپس آمیں یہ دے جی منع کروں، منع کرنا ہے جی۔ اور شرع اور شرع اگر ہو بمانا شارع، اگر ہو بمانا شارع، پس لام اس میں اسلام اس عہد خارجی کا ہے، یعنی ادلہ یعنی ادلہ وہ ادلہ وہ ادلہ کہ مقرر کیا ہے، قائم کیا ہے ان کو کہ قائم کیا ہے ان کو شارع نے شارع نے بطور دلیل بطور دلیل۔ جی۔ اور شرع اگر ہو بمانا شارع، پس لام اس میں عہد خارجی کا ہے، یعنی ادلہ وہ ادلہ کے مقرر کیا ان کو شارع نے بطور دلیل دلیل۔ اگے جی وین وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوعِ فَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ اے أَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ۔ بس یا شرع بمانا مشروع ہے، مبنی للمفعول ہے، اب مانا بنا مشروع کے ادلہ، مانا بنا مشروع کے ادلہ، مشروع کے ادلہ، جی۔ تو علامہ فرماتے ہیں اب الف لام جنس کا بنائیں گے، الف لام جنس کا بنائیں گے کہ جن سے مشروع کے ادلہ، کس کے؟ جن سے مشروع کے ادلہ، بس جتنی چیزیں مشروع ہیں، عقائد اور مولوی جی فروعات، جی سب کے ادلہ، سب کے ادلہ، ادلہ کیا کہ جی۔ اور یا مصدر یا مصدر مبنی للمفعول ہے، یعنی شرع بمانا، بمانا مشروع، تو اب لام کون سا بنائیں گے؟ جنس کا بنائیں جنس کا بنائیں گے، گے، مانا یہ ہوگا کہ ادلہ کس کے؟ مشروع کے ادلہ، یعنی جن سے مشروع، جن سے مشروع، جن سے مشروع کی شرع آ رہی، جن سے مشروع جو ہے وہ عقائد اور فروعات ہیں، کون ہیں؟ عقائد اور فروعات ہیں۔ اور اگر ہو، اور اگر ہو، او آشیا بھائی تو چھوڑ کے ہیں، اور اگر ہو مصدر بمانا مشروع، جیسے خلق بمانا پس لام اس میں جنس کے لیے ہے، یعنی عہد کے لیے نہیں، کیونکہ خاص حکم کے ادلہ تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی کس کے لیے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے ہر فرد کے ادلہ نہیں، کیونکہ توجہ کرے جے، کیونکہ بعض احکام مشروعہ جیسے مسئلہ توحید اور اللہ کے صفات، یہ ادلہ کے لیے مثبتہ ہیں، نہ کہ ادلہ سے ثابت ہیں۔ اس واسطے نا علم عقائد وچ جیڑی توحید ثابت کرنی ہے وہ عقلیات نال ثابت کرنی ہے، کندے نال؟ کہ بھئی ہم سارے ممکن ہیں، ممکن کا وجود و عدم برابر ہوتا ہے، تو جو دو پلڑے برابر ہیں تو اس کو ترجیح دینے کے لیے کوئی مرجح چاہیے، اگر وہ مرجح بھی ممکن ہے تو پھر اس کے لیے مرجح چاہیے، وہ بھی ممکن ہے تو پھر اس کے لیے بھی مرجح چاہیے، تسلسل لازم آئے گا، اس لیے ماننا ہوگا کہ وہ جو مرجح ہے وہ واجب ہے، کیا ہے؟ جب وہ واجب ہے تو پھر اس کے لیے صفتیں بھی ہونی چاہیے، تو جب صفتیں ہیں تو پھر مخلوق کے ساتھ بھلا بھی ہونا چاہیے، لہذا وہ نبی بھیجتے ہیں، لہذا نبی آ گئے ہوں نبی دی گل سنو ایک ہی پہ فرمان دینے، انج کر کے شرع کہتے جی گل ثابت کو سمجھے پہ ہو، اے جی کہ یہ نا یہ جو ادلہ ہیں جی، ہن دیکھو نا کافروں نے جڑا قرآن پاک کے سمجھایا بتاں دے بارے چ، بنا بول دے جے نہ گل کر دے جے تے تھوڑے خدا کیویں ہو سکدے نے، یہ سارے عقلیات نے، کی نے انہاں دی عقل نو سٹ ماری بھی تسی انہاں دے سامنے چکیو، نہ تہاڈی یہ گل سن دے نے، نہ یہ بول دے نے، انہاں دے اکھاں پنٹے طرح نے پھردیاں پیاں نے، انہاں چ کوئی شے نہیں، تے کی پہ کر دے ہو تسی جی، سمجھ دے ہو ایشا پاسے۔ تو اب لام
کیونکہ بعض احکام مشروع جیسے مسئلہ توحید و صفات یہ مثبتہ للادلہ ہیں نہ کہ ثابتہ دلہ ہے پس یا یہ کہ اشارہ کیا جائے گا الف لام جنس کے ساتھ نفس ماہیت من حیث ہے یا من حیث تحقق فی ضمن بعض الافراد، لہذا متحقق ہو گیا عہد ذہنی اور معنی کیا بنا احکام مشروعہ کے ادلہ کی احکام مشروعہ کے ادلہ معنی کر، اور اگر ہو بمعنی مشروع پس لام اس میں جنس کے لیے ہے۔ نام اس میں جنس کے لیے ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا اس کا؟ مطلب کیا ہوگا کہ احکام مشروعہ کے ادلہ، احکام مشروعہ کے ادلہ تو میں گلا ٹھیک ہے وہ کہ وہ ادلہ کہ جن کو شارع نے بطور دلیل قائم کی ہے گل بھی ٹھیک ہے، تے او جڑے ادلہ شارع قائم کیتے نے علیہ السلام نے وہ احکام مشروعہ کے ادلہ ہیں، وہ احکام مشروعہ کے ادلہ جی۔ اور اگر ہو شرع بمعنی مشروع پس لام اس میں جنس کے لیے ہے یعنی احکام مشروعہ کے ادلہ جی اگر ہو شرع بمعنی مشروع پس لام اس میں جنس کے لیے ہے یعنی احکام مشروعہ کے ادلہ، احکام مشروعہ کے ادلہ۔ ادلہ سنیں او سوال جواب تے وی نا او گل لکھیو او ہاذا جواب لے سوال مقدر ہو جی وہ ساری گل ہوئی بندہ پہ جی شاباش اگے جی والاولا ان يكون الشرع اسما للدين فلا فلا يحتاج الى او مجهول فلا يحتاج الى یہ التعويل جتنے ہونا مجہول ہی ہونا ہے جی۔ فلا يحتاج الى التعويل۔ علامہ فرماتے ہیں یہ تو دو جواب آ گئے، فرماتے ہیں اولا یہ ہے کیا؟ اولا یہ ہے اولا یہ ہے کہ یہاں شرع نام بنائے دین کا کہ شرع سے مراد ہے دین، تو معنی بن گیا دین کے ادلہ، دین کے ادلہ کہتے ہیں اب تعویل کی احتیاجی نہیں ہے، تعویل کی احتیاجی نہیں۔ واضح ہو گیا کیونکہ شرع کا معنی تھا اظہار، تو جب شرع بمعنی دین ہو گیا تب اظہار والا معنی ختم ہو گیا، لہذا دین کے ادلہ جی۔ علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ شرع وہ اسم ہو دین کے لیے، شرع نام ہے، جی، شرع کو نام بنائے دین کے لیے کہ شرع سے مراد دین، اب معنی بنا کہ دین کے ادلہ۔ اب وہ جو توجیہ کی تھی مصدر کو مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول بنایا تھا اس کی اس کے احتیاجی نہیں رہی۔ اچھا جی وہ خواہش وجہ الویت کی ہے، وجہ الویت یہ ہے کہ اگر یہ توجیہ نہ کریں تو پھر یا مصدر کو فاعل بنانا پڑتا ہے یا مصدر کو مفعول بنانا پڑتا ہے۔ تو مضاف الیہ میں توجیہ کی نا، جی تو یہ جو مجاز فی طرف ہے کہ مجاز فی طرف ہے، او مضاف لے مضاف دیکھ پاسے وے نا، یہ مجاز فی طرف کیا مجاز کہ مصدر کو یا بمانا فاعل بمعنی مفعول اے مجاز ہے۔ اب جب یہ شرع نام ہو کس کا دین کا اب کوئی مجاز نہیں، یہ وجہ ہے اولویت۔ ہر نبی نو جس بندے نے نبی منے ہے نا، اسی دے جدی پشتی مسلمان پہلی باری جدو نبی اعلان کر دینے ادو جیڑا بندہ بھی مندا ہے وہ عقل نال مندا ہے کہ اینی زندگی نہ گزاری نہ کوئی غلط کام نہیں کیتا، اور سانو جڑیاں گلاں دس رہے نے وہ گلاں بالکل ٹھیک نے، تے جدو عقل مندی ہے تے پھر نبی دا کلمہ پڑھی دا ہے، تے اے نبی نو منی دا ہے شرعی دلیل نال نہیں عقل نال، یعنی نبی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ چونکہ میرے پاس قرآن ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میں نبی ہوں لہذا مجھے نبی مانو، گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نبی نو جڑا نبی مننا ہے نا پہلی باری کسی بندے کو کیے عقل کے ذریعے جی، اس کے بعد جب نبی مان لیں گے اب ان کی ہر بات مانی جائے گی جی، اب ان کی ہر بات مانی جائے گی جی جی۔ اے شاباش سے اگے جی
کی رہ گئے، اور اولا یہ ہے اور اولا یہ ہے یہ کہ ہو شرع یہ کہ ہو شرع نام نام واسطے دین کے، واسطے دین کے، ادھر دیکھو اسمن اے اسم جامد لا مصدر للدین، اسم جامد ہو، کیا ہو؟ جامد لام شرع میں ابعاد کے لیے مراد اس سے دین سے کیا ہے؟ دین قویم، دین قویم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یعنی سونے دے دین دے ادلہ کنے نے؟ تین۔ ہاں جی شابت جگہ جی وَإِنَّمَا، اور اولا یہ کہ ہو شرع نام واسطے دین کے، بس نہیں محتاجی ہوگی تعویل کی طرف، نہیں محتاجی ہوگی تعویل کی طرف۔ چل میں نے کیا یہ کہ ہو شرع نام واسطے دین کے، پس نہیں او اسم جامد ہوگی تعویل کی طرف۔ آگے جی وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أُصُولَ الْفِقْهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُصُولَ كَمَا أَنَّهَا أُصُولُ الْفِقْهِ فَكَذَلِكَ هِيَ أُصُولُ الْكَلَامِ أَيْضًا۔ سوال ہے یہ کتاب ہے اصول فقہ کی، تو کہنا چاہیے تھا اعلم ان اصول الفقہ، انا اصول الفقہ، اصول الشرع کہا ہے، اور شرع بمعنی دین کی ہے، دین کے ادلہ، اصول الفقہ کیوں نہیں کہا؟ اصول فقہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک فروعات ہیں جس کو فقہ کہتے ہیں، اور ایک عقائد ہیں جن کو کلام کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں ادلہ جس طرح فروعات کے ادلہ ہیں، جی اسی طرح عقائد کے بھی ادلہ یہی ہیں، جی، اسی طرح عقائد کی بھی ہے، وہ عقیدہ بھی تو قرآن و حدیث اجماع سے ثابت ہونا ہے نا۔ تو یہ ادلہ جس طرح فقہ کے ادلہ ہیں، جی اسی طرح کلام کے بھی ادلہ، مطلب کہ جس طرح یہ فروعات کے ادلہ ہیں، اسی طرح یہ عقائد کے، اسی طرح عقائد کے ادلہ ہیں۔ اگر کہتے ہو اصول الفقہ تو پھر یہ وہم ہوتا شہر عقائد کے ادلہ کوئی اور ہے، اور تو دلیل ہے ہی کوئی نہیں، یہی دلیلیں تھیں، قرآن پاک، حدیث پاک، اجماع امت جی، جن سے دلیل، جن سے مسئلے ثابت کرنے، عقیدے ثابت کرنے جی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دین میں اگر اصول الفقہ کا مطلب ہے بفروعات کے ادلہ، فروعات کے ادلہ، اور تو حالانکہ دین مجموعہ ہے فروعات اور عقائد اور عقائد کا، یعنی عقائد اور اعمال کا، عقائد اور اعمال کا۔ اگر اصول الفقہ کہتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ شاید احکام کے ادلہ کوئی اور ہیں، یہی ہے عقائد کے ادلہ بھی یہی ہے، اس لیے کہا ہے اصول الشرع یعنی اصول الدین، اصول یعنی فروعات کے بھی ادلہ یہی ہے، اور عقائد کے بھی ادلہ یہی ہے۔ مطلب اس لیے اصول الفقہ نہیں کہا بلکہ اصول الشرع کہا، مراد دین، اور جڑی آخری تقریر اس کے مطابق، اور معاذ اور معاذ نہیں فرمایا نہیں فرمایا علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے علامہ نصفی علیہ الرحمہ اصول الفقہ، اصول الفقہ، اس لیے کہ یہ اصول کون؟ کتاب سنت اجماع امت، جیسا کہ وہ اصول ہیں فقہ کے، اصول ہیں فقہ، بس اسی طرح وہ بس اسی طرح وہ اصول ہیں اصول ہیں عقائد کے بھی۔ عقائد کے بھی۔ اور معاذ نہیں کہا علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے اصول الفقہ، اس لیے کہ یہ اصول جیسا کہ یہ اصول ہیں فقہ کے، پس اسی طرح یہ اصول ہیں عقائد کے بھی۔ اور محض نہیں کہا علامہ نصفی رحمہ اللہ نے اصول الفقہ، اس لیے کہ یہ اصول جیسا کہ اصول ہیں فقہ کے، اسی طرح یہ اصول ہیں عقائد کے بھی۔ او اشیاء دیکھ، او فکذالک، پس یہ اصول ثلاثہ نہیں ان کے لیے اختصاص بالفقہ، اور اضافت اصول فقہ میں متبادر اس سے اختصاص ہوتا ہے، اور شرع شریف کا لفظ شامل ہے فقہ اور لیکن فرماتے ہیں یہ جو فقہ سے مراد فروعات ہوتے ہیں، جان اس بات کو کہ یہ متاخرین کی رائے پر ہے، یہ وگرنہ فقہ قدما کے نزدیک فروعات اور عقائد دونوں کا مجموعہ کا نام تھا کیا؟ فقہ۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو علم عقائد میں اس کا نام ہے فقہ اکبر،
کیا نام ہے؟ فقہ اکبر بندے وچ وڈے مسئلے یعنی بنیادی مسئلے یعنی عقائد دے مسئلے تا آپ نے کی نام رکھیا؟ فقہ اکبر رکھیا. اے مطلب جی الکتاب والسنت اجماع الامتی. چلو جی جان اس بات کو کہ شرع کے اصول تین ہیں، کتاب اور سنت اور امت کا اجماع. جی جان اس بات کو کہ شرع کے اصول تین ہیں، کتاب اور سنت اور امت کا اجماع. جان تو اس بات کو کہ شرع کے اصول تین ہیں، کتاب اور سنت اور امت کا اجماع. اگے جی بدلوں بدل من ثلاثت بیان لہو. بس نل لہو کہ نن لہو کی ہے. اچھا جی توجہ او دیکھو تے سوال جواب لکھے چلو کر لو بس. یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ او انا اصول الشرع ثلاثت. جی کہ کتابی وہ جڑے نا حمل کرنا کتاب اور سنت اور اجماع امہ کا کس پر؟ تین پر. جی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کتاب اور سنت اور اس طرح اجماع امت ہر ایک ان میں سے لیسا بے ثلاثہ، ہر ایک تین تین تو نہیں جی بلکہ ہر ایک ایک ہے. تو پس نہیں صحیح ہے کہ کہا جائے کہ کتاب اور کہنا اصول شرع تین ہیں یعنی کتاب تین ہے، سنت تین ہے، اجماع امت تین ہے. حالانکہ یہ تو معنی غلط ہے کہ نہیں. سنیے گل پس نہیں صحیح کہ کہا جائے کل کتاب و ثلاثتن، سنت و ثلاثتن، اجماع الامت ثلاثتن. تو علامہ نے جواب دیا ہے مولوی جی پٹھے پاسے نہ جایا کرو. جواب یہ ہے یہ تین یہ بیان ہے ثلاثہ کا تے یا بدل ہے ثلاثہ سے، بدل ہیں کہ تینے مل کے تے اے نے ثلاثہ، اے تینے مل کے ثلاثہ. یہ بدل ہے بے تین کون یعنی اے تین یا عطف بیان ہے او اصول شرع ثلاثہ نے کون یعنی آتن. کیا کہ جی جواب یہ سوال ہے کہ بظاہر تو معنی بنتا ہے کہ اصول شرع تین ہے تو وہ تین کون ہے؟ تین کتاب ہیں، تین سنت ہے، تین اجماع امت. حالانکہ یہ کیا مطلب ہو؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں کتاب اور سنت اور تینوں مل کر ثلاثہ سے بدل ہیں یا تینوں مل کر ثلاثہ کا عطف بیان ہے. کیا ہے؟ عطف بیان ہے. بدل ہے ثلاثہ سے یا عطف بیان ہے ثلاثہ کے لیے. جی بدل ہے ثلاثہ کے یا عطف بیان ہے ثلاثہ کے لیے. شاباش. یا عطف بیان ہے ثلاثہ کے لیے. کون یہ تینوں؟ لہذا ان تینوں میں ایک تین کٹھے ہو کے تین نے بھی وہ تین کون نے؟ کتاب سنت اور اجماع امت. ہاں جی اگے جی والمراد من الکتاب بعض الکتاب وهو مقدار 500 آیت لأنه اصل الشرع والباقی قصص احسن القصص. کون سا سورہ یوسف ہے؟ جی پھر والباقی قصص ونحو. ہاں جب لفظ قرآن پاک ہے چاہے تو کم از کم مجھے پڑھو. جی اچھا جی دوجا بھی ضبط پیا ہوئے. سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ الحمد سے والناس تک سارے کتاب اللہ سے سارے کتاب اللہ سے مسائل نہیں ثابت ہوتے. سارے کتاب اللہ سے تو یہ جو کہا کہ کتاب اللہ دلیل ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ ساری کتاب اللہ سے فقہی مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہے. اس طرح تو ہاں جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ مصنف نے کہا ہے کہ ادلہ شرع کے ادلہ تین ہیں. کتاب جس سے مطلب ہے کہ پوری کتاب دلیل ہے مسائل کے لیے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. ساری کتاب سے تو فقہی مسائل ثابت نہیں ہوتے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ مراد کتاب سے بعض کتاب ہے. مراد کتاب سے بعض کتاب ہے اور وہ 500 آیتیں ہیں. وہ اندازہ جی کیا کہ جی
کا جواب دیتے ہیں کتاب سے مراد بعض کتاب ہے اور وہ اندازہ ہے 500 آیت اور جنہوں آیات الاحکام کہندے نے کہ وہ جنہوں تے بکری تفسیر علامہ جساس رازی دی تفسیر ہے، ملا جیمن دی تفسیرات احمدیہ ہے، اور بھی ہیں جی، تو وہ کتنی ہے 500 آیت۔ وجہ یہ ہے کہ یہی 500 دین کی اصل ہیں، باقی تو قصص ہیں اور ان کی مثل ہیں اور عبرتاں۔ جی کیا کیا جی؟ اس لیے کہ یہی جو 500 ہے نا 500 ہیں یہ دین کی اصل ہے، یعنی ادلہ ہیں، اصل میں یہ دلہ ہیں، باقی جو ہیں وہ کیا وہ قصص قصے ہیں اور اس کی مثل۔ ہاں او موشی دی گل سن، موشیاں دئی او پتر ممکن ہے انج گل کر لیے سارے کا سارا قرآن دلیل ہے، اس لیے کہ شرع کی اصل 2 ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے اور ظاہری تو وہ 500 آیتیں ہو گئیں اور امثال اور قصص میں احکام باطنیہ ہیں کہ کوئی نہیں بے پرا پچھلے آنے کرتوت کیتا تے عذاب آیا لہذا تسی یہ کرتوت نہ کرے جے۔ وہاں کزل مراد بالسنہ، ہاں کزل جو تے بھی یہ جواب چلنا ہے جی، اور مراد کتاب سے بعض کتاب اور وہ اندازہ 500 آیتوں کا، اس لیے کہ یہی بعض اوہد مرجع بعض شرع کی اصل ہے اور باقی قصص اور ان کی مثل۔ مثل کون؟ امثال، اور مثالہ میں نے کم اصل ہے جی، اور مراد کتاب سے بعد بعید یہ ساری چیزیں۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور مراد کتاب سے بعض کتاب ہے اور وہ اندازہ 500 آیتوں کا، اس لیے کہ یہی 500 آیتیں شرع کی اصل ہیں اور باقی یا ایھا الذین آمنوا سارے تو اس تو علاوہ امر تے نہی، یا ایھا الذین آمنوا تو اس تو بعد جڑے بکھرے امر تے نہی نے، یا ایھا الذین آمنوا تو علاوہ، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا تو بعد بھی امر تے نہی نے جی، اور باقی قصص ہیں اور قصص کی مثل۔ جی مراد کتاب سے بعض کتاب ہے اور وہ اندازہ 500 آیات کا، اس لیے کہ یہی 500 آیات شرع کی اصل ہیں اور باقی قصص اور اس کی مثل ہیں۔ ہاں جی۔ وَهَكَذَا الْمُرَادُ مِنَ السُّنَّةِ بَعْضُهَا وَهُوَ مِقْدَارُ 3,000 عَلَى مَا قَالُوا۔ علامہ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ سوال جواب واضح، اسی طرح سنت سے مراد بھی بعض سنتیں ہیں حدیثاں اور وہ اندازہ 3,000 ہیں۔ اندر علماء نے یہ گل آکھی، علماء نے تاکہ علامہ قال وہ نے گل آکھی، بد کٹ ہو سکتا جی۔ اور کتاب سے مراد بعض کتاب ہے، اسی طرح سنت سے مراد یعنی حدیثوں سے مراد بعض احادیث ہیں اور وہ اندازہ ہے 3,000 کا، جیسا علماء نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مراد سنت سے اور اسی طرح مراد سنت اور مراد حدیث بعض حدیثیں ہیں اور وہ اندازہ ہے 3,000 کا، جیسے علماء نے فرمایا، جیسے علماء نے فرمایا، بنا کرتے ہوئے اس پر جو علماء نے فرمایا، جڑا مانا مرضی کرو شابہ جی۔ اور اسی طرح مراد سنت سے بعض حدیثیں اور وہ اندازہ ہے 3,000 کا، وہ جو علماء نے فرمایا ہے جی۔ اور اسی طرح مراد سنت سے بعض حدیثیں ہیں اور وہ اندازہ 3,000 کا، بنا کرتے ہوئے اس پر جو علماء نے فرمایا۔ والمراد اجماع الامت اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اچھا جی، یہ جو کہا ہے نا اجماع الامہ، کیا اجماع الامت، اس سے کون سی امت مراد ہے؟ اس سے کس نبی کی امت مراد ہے؟ فرماتے ہیں مراد اجماع الامت سے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اجماع ہے، یہ بھی سرکار کا خاصہ ہے۔ پہلی امتوں کے اجماع دلیل نہیں ہوتے تھے، سرکار کی امت کا اجماع دلیل ہے جی۔ اور اجماع الامت سے مراد کون سی امت جن کا اجماع دلیل ہے شرعی، تو بیان کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجماع ہے، یہ اجماع دلیل جو سرکار کی امت ہے۔ آگے پڑھ لے شرفتہا و کرامتہا، بس
دلیل دی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سرکار کی امت کی شرافت اور ان کی عزت ہے کہ تسی جیڑی گل تے کٹھے ہو گئے ہو گل ساڈی ہو گئی کہ تسی جس گل تے اکٹھے ہو گئے ساڈی گل او گل ساڈی ہو گئی جی جی کیا کہ جی دلیل دلیل یہ ہے کہ سرکار کی امت کی شرافت اور عزت کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا اجماع جو ہے اجماع جو ہے وہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اجماع ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اجماع ہے آپ کی امت کا اجماع ہے۔ اجماع ہے سنیں ہی کیوں بوجہ امت کی شرافت کے اور امت کی عزت کے خواجہ امت کی شرافت امت کی عزت کے اور مراد امت کے ساتھ جانے کائنات آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اجماع ہے بوجہ امت کی شرافت اور امت کی عزت کے صبر بنی کیا او صبر بس صبر وہ ایک منٹ او آشیہ دے ترجمہ کرانے دن پتر او آشیہ دیکھ دھیان کرو اس امت سے مراد بھی ساری امت نہیں ہے جی نظر آ رہی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے مجتہدین کا اجماع جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا اجماع کیونکہ اجماع کی تعریف یہ ہے کہ دین کے حکم پر زمانے کے کسی بھی زمانے کے مجتہدین کا اتفاق اس اتفاق کو اجماع کہتے ہیں سنیں ہی اے شاباش سے جی تے بھئی مجتہدین تے وچوں میرے طرح ویلا کو کہ جی میں اس اجماع کو نہیں مانتا تے تیرے جے لکھ آن نکل جان کچھ بھی نہیں ہوندا ٹانگے والے تے پراں جان نال کی ہوندا ہے گل امت دے مجتہدین دی جی بھئی امت کے مجتہدین کا اجماع خواہ کسی زمانے میں ہوں خواہ اسی زمانے میں بشرطے کہ ہوں مجتہدین جی بعض امت کے اجماع سے جانے کائنات آقا صلوات و سلام کی امت کا اجماع ہے باوجہ ان کی شرافت کے اور ان کی عزت کے ہاں سمجھا گئی اگے جی سواء کان اجماع اہل المدینہ او اجماع عترۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اجماع او اجماع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ او نحوہم یا نحوہم علامہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بے صرف اہل مدینہ اجماع کر سکتے ہیں جی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطرت ہیں ان کا اجماع ہو باقی نہیں کر سکتے یا صرف صحابہ پاک اجماع کر سکتے ہیں تابعین نہیں کر سکتے کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ بات نہیں ہمارے نزدیک برابر ہے مدینہ والے اجماع کریں تب بھی شرعی دلیل ہے اطرت الرسول اجماع کریں یہ بھی دلیل ہے صحابہ پاک اجماع کریں یہ بھی شرعی دلیل ہے تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اجماع کر لیں تو یہ بھی شرعی دلیل ہے شرعی دلیل ہاں جی کیا کہ جی علامہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عالم ہمارے نزدیک جگہ اور شخصیت کے ساتھ اجماع مختص نہیں ہے جگہ اور شخصیت کے ساتھ اجماع مختص نہیں بلکہ سرکار کی امت کے مجتہدین خواہ وہ مدینہ والے ہوں مدینہ والے ہوں اطرت رسول ہوں رسول ہوں صحابہ پاک ہوں یا تابعین تبع تابعین ہوں کوئی بھی اجماع کرے تو وہ اجماع شرعی دلیل ہے سنیں ادھر بے خود نظر آ رہی سوال کانا بے دلیل عموم دلیل اصل ہے کہ جو دلیل ہے نا اجماع کے حجت ہونے پر وہ دلیل عام ہے اجماع کے دلیل حجت ہونے پر اجماع کے حجت ہونے پر دلیل ہے وہ عام ہے وہ عام ہے وہ فرمایا سونے فرمایا لا یجتمعو لا تجتمعو بھی گئے امتی علی الضلالہ فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی لہذا جس پر جمع ہوئی ہے وہ گمراہی نہیں ہے وہ حق ہے وہ حق ہے جی
امام مالک رحمہ اللہ نے شرط کی ہے کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع حجت ہے کیونکہ مدینہ شریف کی شرافت کی وجہ سے، اور بعض نے کہا ہے کہ صرف صحابہ پاک کا اجماع حجت ہے کیونکہ ان کی شرافت ہے، بعض نے کہا اطرت الرسول کا اجماع حجت ہے ان کی فضیلت کی وجہ سے، اس لیے کہا کہ ہمارا نزدیک اس طرح نہیں ہے، دلیل عام ہے، لہذا کسی بھی دور کے مجتہدین جس بات پر متفق ہو جائیں وہ کیا ہے، وہ شرعی دلیل ہے، اور برابر ہے کہ ہو اجماع اہل مدینہ کا یا اجماع اطرت الرسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اجماع صحابہ پاک کا یا ان کے غیر کا، غیر کون؟ تابعین، مثلاً تابعین مثلاً میں جی برابر ہے کہ ہو اجماع اہل مدینہ کا یا اجماع اطرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا اجماع صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کا یا ان کی مثل کا، یا ان کی مثل کا، یا اجماع اطرت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا اجماع صحابہ پاک کا یا ان کی مثل کا، جیسا کہ تابعین۔ گل سمجھیا جی اگے جی شابہ جی اصل الرابع القیاس۔ چلو جی، علامہ فرماتے ہیں کہ چوتھی دلیل قیاس ہے، چوتھی دلیل قیاس ہے جی، علامہ فرماتے ہیں کہ چوتھی دلیل قیاس ہے، اور اصل رابع اور اصل رابع قیاس ہے جی، اصل رابع قیاس ہے، اور اصل رابع قیاس ہے۔ دھیان کریں جب اگے آئیے الاصل الرابع بعد الثلاثة للأحكام الشرعية هو القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة۔ سوال ہے یہ قیاس کو وکھرا بیان کیتا ہے، پتہ لگا یہ سب تو بڑی دلیل ہے کلا ہے جی ہیں تائیں تین وکھرا لے کے بیان کیتا ہے جی ہیں جی، حالانکہ جتا نہیں ہے جی، حالانکہ اس طرح نہیں۔ تو علامہ نے اے کے ساتھ جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ قیاس اصل رابع قیاس ہے اصل رابع قیاس کلا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑی دلیل ہے، تینوں سے زیادہ فائق ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ اس کا علامہ سمجھائی جے، اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ اصل رابع تین کے بعد، اصل رابع کے بعد وہ قیاس ہے جی، اصل رابع تین کے بعد وہ قیاس ہے۔ اگلی گل وضاحت ہوگی کہ وہ اصل رابع کس کے لیے؟ احکام شریعہ کے لیے، کس کے لیے؟ احکام شرعیہ تو کے وہ اصل رابع کون ہے؟ قیاس ہے، وہ قیاس ہے جو حاصل ہوتا ہے انہی اصول ثلاثہ سے، انہی اصول ثلاثہ سے۔ وہ پہلو علت کڈنی منصوص دی، پھر غیر چپائی گئی تو اتھے حکم لے جانا اصل والا، یہ قیاس ہوندا ہے جی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یعنی یہ اصل رابع تین کے بعد ہے، وہ پہلے اور اس کا درجہ چوتھا، اور یہ اصل رابع کس چیز کے لیے؟ احکام شرعیہ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ یعنی اصل رابع احکام شریعہ کے لیے تین کے بعد، تین دلیلوں کے بعد چوتھی دلیل احکام شریعہ کے لیے کون ہے؟ قیاس، قیاس ہے، وہ قیاس جو کہ مستنبت ہوتا ہے انہی اصول ان تین اصولوں سے، جو مستنبت ہے انہی تین اصولوں سے، جو مستنبت ہے انہی تین اصولوں سے، اے مطلب جی میں دھیان کرو بھلے ہو، یعنی اصل رابع تین کے بعد احکام شریعہ کے لیے کون ہے؟ وہ قیاس ہے، وہ اے شابہ سے اور دیکھو نا تو وہ ہو القیاس، اور وہ یہ ہے کہ ثابت ہوتا ہے شے کا حکم دوسری شے میں علت مشترکہ کے سبب سے، ثابت ہوتا ہے کون؟ ایک شے، یعنی مقیس لے کا حکم دوسری شے میں، یعنی مقیس میں، کس میں؟ علت چلو جی، وہ قیاس ہے جو مستنبت ہوتا ہے انہی تین اصولوں سے، یعنی اصل رابع تین کے بعد احکام شرعیہ کے لیے وہ قیاس ہے،
وہ قیاس جو مستنبط ہوتا ہے انہی اصول ثلاثہ سے۔ شاباش جی شاباش جی۔ دین کے بعد احکام شرعیہ کے لیے، اور وہ قیاس ہے جو مستنبط ہوتا ہے انہی اصول ثلاثہ سے۔ آگے جی۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ لِيَخْرُجَ الْقِيَاسُ الشِّبْهِيُّ وَالْعَقْلِيُّ۔ ہاں سوال ہے پھر لاکنہ سے خود ہی جواب دیتے ہیں مصنف کی طرف سے، فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ کو چاہیے تھا کہ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، یہ قید ساتھ لگاتے، یہ قید ساتھ لگاتے، جیسا کہ فخر الاسلام نے اور ان کے علاوہ کنہوں نے، منتخب اسامی والے نے یہ قید لگائی ہے۔ علامہ کو یہ قید لگانی چاہیے تھی، کیا کہ جی؟ سوال یہ ہے کہ مصنف ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ جیون علیہ رحمہ والاصل الرابع والقیاس، جی اس کے ساتھ یہ قید بھی ہونی چاہیے تھی، لگانی چاہیے تھی، کیڑی؟ والاصل الرابع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه اليار من هذه الاصول الثلاث۔ وہ عبارت لکھی ہو ساری ہو یار کو نوی کے پاس پھر آخر کہ علامہ کو یہ قید لگانی چاہیے تھی کہ والاصل الرابع والقیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، یہ قید لگانی چاہیے تھی جس طرح کہ باقیوں نے لگائی، اور باقی اصول فقہ کی کتابوں میں یہ قید موجود ہے بھئی چوتھی دلیل قیاس ہے، ایسا قیاس جو مستنبط ہے کیسے؟ ان تین اصولوں سے۔ اور سنیے گل، یہ قید لگانی چاہیے تھی، کیوں لگانی چاہیے تھی؟ تاکہ قیاس شبی تے قیاس عقلی نکل جاتے، تاکہ قیاس شبی اور قیاس عقلی نکل جاتے، تاکہ قیاس شبی اور قیاس عقلی نکل جاتے، قیاس شبی اور قیاس عقلی نکل جاتے، کون کون قیاس شبی اور قیاس عقلی نکل جاتے؟ سنی جی گل جی، اے شاباش جی، یہ ہن سن پہلو سمجھ دھیان کر۔ قیاس شبی، قیاس ہے قیاس شبی، قیاس شبی، قیاس کی چار قسمیں ہیں، قیاس کی چار قسمیں، قیاس شرعی، کیا کہ قیاس شرعی، قیاس لغوی، قیاس لغوی، قیاس شبی، قیاس شبہی، قیاس عقلی۔ قیاس عقلی، تو قیاس کی کل چار قسمیں، کون سی؟ قیاس شرعی، قیاس لغوی، قیاس شبی، قیاس عقلی۔ چار قسمیں ہیں۔ جی قیاس شرعی وہ ہے جس کی یہ تعریف ہے جی کہ منصوص علیہ کا حکم جی غیر منصوص علیہ کی طرف لے جانا علت مشترکہ کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ قیاس شرعی، یہ ہے جی۔ جی اس لیے یہ قید ضروری تھی تاکہ باقی تینوں قسمیں نکل جاتی۔ جی۔ کون سی؟ قیاس لغوی، قیاس شبی اور قیاس عقلی۔ اے نکل جاتے جی کہ قیاس وہ قیاس جو مستنبط ہے ان تین اصولوں سے، ان تین اصولوں سے، یعنی ان تین کے ساتھ جو مسئلے ثابت ہیں ان کے حکم کی جو علت ہے وہ علت جہاں پائی جائے گی یہ حکم وہاں متعدی ہوگا، یہ ہے قیاس شرعی، یہ ہے قیاس شرعی۔ شرعی۔ باقی دونوں دی تعریف تو لکھی ہو تو میں تمہیں سنانا، پھر تو حاشیے پڑھ لیں جی۔ تے بے قیاس شرعی وہ قیاس ہے جو کتاب اللہ یا حدیث رسول اللہ یا اجماع سے ماخوذ ہو۔ قیاس لغوی وہ قیاس ہوتی ہے، حاشیے لکھا ہے، میں عرض کرنا ہمارا پھر۔ قیاس لغوی وہ قیاس ہے جس میں ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کسی علت مشترکہ کی وجہ سے متعدی ہو جائے، ایک نام دوسری شے پر بولا جائے، ایک نام دوسری شے پر بولا جائے کہ وہ جو اس کی علت ہے وہ دوسری میں بھی پائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ شفافے کے نزدیک خمر، کون؟ خمر، اس کا معنی کرتے ہیں کہ یہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں۔
لہذا جو چیز عقل پر پردہ ڈالتی ہے یہ لفظ وہاں منتقل ہو جائے گا. لہذا جو چیز عقل پر پردہ ڈالتی ہے یہ لفظ وہاں منتقل ہو. یہ ہے قیاس لغوی. بخمر کا معنی ہے مخامرۃ العقل. عقل بھی جو چیز عقل پر پردہ ڈالے وہ خمر ہے. تو اب وہ جو انگوروں کی بنی ہے وہ تو یہ کام کرتی ہے. اب جس جگہ یہ علت پائی گئی وہاں یہ لفظ چلا جائے گا. کیا؟ خمر والا. یہ کون سا قیاس ہے؟ قیاس لغوی. قیاس لغوی. قیاس شبی یہ ہوتا ہے کہ حکم علت مشاکلت فی صورت کی وجہ سے ایک صورت سے دوسری جگہ. قیاس شبی یہ ہے کہ ایک شے اس پر ایک حکم لگا ہوا ہے. جی. اس جیسی شکل و صورت والی ایک اور شے ہے تو کہہ دینا چونکہ اس کی بھی شکل و صورت تو یہی ہے لہذا اس کا حکم بھی یہی ہے. اس کی شکل و صورت لہذا اس پر بھی یہ حکم لگا. مثلا قاعدہ اولا واجب ہے. جی. وہاں الٹ لکھا ہے دونوں طرح ٹھیک ہے. قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے. آخری قاعدہ شکل و صورت میں قاعدہ ہے کہ نہیں؟ قاعدہ ہے. تو لہذا اس کو بھی کہنا کہ یہ واجب ہے. واجب. جی. یہ ہوتا ہے قیاس شبی. یہ ہوتا ہے قیاس شبی. سنے ہی وہ شکلاں ویکھ کے نہیں آکھی دا تیرا بھرا تے نہیں ہے گا تیرے نال شکل ملدی پئی ہے. یہ قیاس شبی ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ قیاس شبی. اور تیسرا ہے قیاس عقلی. کی چوتھا قیاس جیڑا مینو تک وچ پڑھدے ہو جیڑا منطق وچ پڑھدے ہو سمجھے سغرا کبرا جوڑ کے. بے قیاس عقلی وہ قیاس ہوتا ہے کہ جس کو سچ مان لیں یعنی جس کے سغرے کبرے کو مان لیں تو تیسرا قول خام خام ماننا پڑتا ہے. کو تعریف یاد آئی پر روٹی کی میں پکائی دیئے جی کہ قیاس عقلی وہ قیاس ہوتا ہے کہ جب اس کو مان لیں تو قول آخر خام خام ماننا پڑتا ہے. جب ہم یہ مان لیں کہ العالم متغیر وکلو متغیر یار حادث ہوں خام خام مننا پوے گا کہ العالم حادث. اب یہ قید لگاتے تاکہ یہ تین قسمیں نکل جاتی. کون سی؟ قیاس لغوی، قیاس شبی، قیاس عقلی. ہوں بے خاشی ہوتے. قیاس شبی مثل اس کے کہ کہا جائے کہ فرض ہے قاعدہ بقول کیا جائے بے قاعدہ اولا فرض ہے اس لیے کہ یہ مشابہ ہے قاعدہ خیرہ وہ بھی قاعدہ ہے تیوی ان دے وچ بھی اتحیات بنی تے ان دے وچ بھی ایتھے بھی دوزانو تے اوتھے بھی اے بھی نماز وچ تے او بھی تے لہذا جے آخری فرض ہے تے پہلا بھی تے جے اے تو انج کر دیو جی پہلا واجب ہے تے دوسرا بھی اے مطلب بھی جی. نسبت اس قول کے امام مالک کی طرف کرنی یہ خطا ہے کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کیونکہ قاعدہ اولا ان کے نزدیک سنت ہے. کتاب رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ. اچھا جی قیاس عقلی جیسے العالم متغیر کل متغیر حادث سنے تے کیڑا سی تیسرا قیاس لغوی. او شاباش سے اتلے لکھے کتے سوال جواب جو لکھے جی اوکے دے گیا وے. ہاں تو کہے کہ بھئی قیاس دیاں کل کنیاں قسمہ نے قیاس دیاں او سوال ہی تو جواب یہ ہے دو یہی ہیں. دو کیڑی اور دو دوسری ہیں. ایک قیاس شریعو ایک اور وہ مراد ہے بالمستنبت سے اور دوسرا ان کا قونی اور وہ ہے کہ اسم کے لفظ کو متعدی کرنا ایک جگہ سے جیسا کہ لفظ اسم خمر کو متعدی کرنا تمام اشربہ محرمہ کی طرف ہو کیونکہ ان میں بھی مخامرۃ العقل پایا جاتا ہے. تو قیاس کی کل 4 قسمیں تاکہ باقی بچوں نکل جاندیاں. چلو اگے ولیکنہ اکتفا بالشہرۃ بس اس وکری مثالہ نہیں. تو علامہ نے خود جواب دے دیا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے چونکہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے
یہ اصول فقہ بھی اور اصول فقہ میں قیاس سے مراد قیاس شرعی ہوتا ہے، اس لیے علامہ نے شہرت کی وجہ سے قید چھوڑ دی ہے۔ کیا کہ جی کا جواب ملا یہ ہے جیمن کہ- خود جواب دیتے ہیں، مصنف خود جواب دیتے اور ہیں، مسلم ملا جیمن جواب دے رہے ہیں مصنف دی طرفوں کو شارح جواب دیتے ہیں پہلے یہ تو پکاؤ متن تشارے دو ماتن تشارے دو جی شارح خود ہی مصنف کی طرف سے عذر بھی پیش کرتے ہیں، شارح خود مصنف کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے چھوڑ دی ہے، جی۔ کیونکہ یہ کیا کتاب کس کی اصول فقہ اصول کی، فقہ۔ اصول فقہ میں کون سا قیاس مراد ہوئی، اس لیے قید نہیں لگائی کہ المستنبط من هذا الاصول، اور تھا مناسب مناسب سنیں یہ کہ مقید کرتے مصنف مقید کرتے ہو اس کو اس کو اس کو قیاس کو اس قید کے ساتھ قید کے ساتھ او تو وہ کیڑی قید المستنبط من هذا الصلاح اینی مولوی نے اشیاء لکھے پھر تو کھانے جی نہیں پیندی کہ جیسا کہ مقید کیا قیاس کو مقید کیا قیاس کو فخر الاسلام وغیرہ نے ضرور اسلام وغیرہ بیسک انہوں نے قید لائی ہے، جی فخر الاسلام دی اصول بزدوی کی اصول بزدوی وہ تلے پہ یہ 4 جلدیں جی، تو پھر بڑی کتاباں نے ایک کھانے چ پہ گئی تو ساریاں آ گئیاں، پھر مطالعہ کرید ہے تاکہ نکل جائے، تاکہ نکل جائے، کیوں قید رہندے تاکہ نکل جاتا تاکہ نکل قیاس شبی قیاس سے اور قیاس عقلی، اور قیاس سے تیسرا کیڑا سی قیاس لغوی، چلو جی، اور لیکن اور لیکن اکتفا کیا مصنف علیہ الرحمہ نے اتفاق کیا مصنف شہرت پر پر جی با کا معنی پر ہوتا ہے جی، شرح میں تعامل پھر دوبارہ پڑھ دیں جی، اور تھا مناسب یہ کہ مقید کرتے قیاس کو اس قید کے ساتھ کون کرتے مصنف، شبو جیسا کہ مقید کیا ہے اس کو فخر الاسلام وغیرہ نے، تاکہ نکل جاتا قیاس شبی اور قیاس عقلی، اور یہ لیکن جواب ہی جی اور لیکن مصنف نے او لیکن اکتفا کیا ہے، لیکن اکتفا کیا ہے مصنف نے شہرت پر، اور ہاں تھا مناسب یہ کہ مقید کرتے قیاس کو اس قید کے ساتھ جیسا کہ مقید کیا اس کو فخر الاسلام وغیرہ نے، تاکہ نکل جاتا قیاس شبی اور عقلی، لیکن اکتفا کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے شہرت کے ساتھ۔